بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ بہت ہی بابرکت اور فضیلتوں والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کا اندازہ اسی سے لگا لیں کہ ایک نوافل کا ثواب ایک فرض کے برابر کر دیتا ہے اور ایک فرض کا 70 گنا بڑھا دیتا ہے۔ رمضان المبارک کا ہر لمحہ کتنا قیمتی ہے اور ہمیں ہر منٹ کو قیمتی بنانا ہے۔ رمضان المبارک میں کرنے والی 10 عبادتوں کے بارے میں بتاتی ہوں، جن کو کرنے کا آپ پورا رمضان معمول بنا لیں۔ ان 10 عبادت کا آپ پابندی سے اہتمام بنا لیں، اور یہ وہ عبادات ہیں جن کو نبی کریم خود کیا کرتے تھے۔ حدیث پاک سے ثابت ہے، ان میں کچھ نوافل نمازیں ہیں، بہت سارے ذکر و اذکار ہیں۔ اگر آپ یہ پورے رمضان عبادت کا معمول بنا لیتے ہیں، ان کی پابندی کر لیتے ہیں، تو انشاءاللہ آپ پورے رمضان المبارک کی برکتیں اور رحمتیں حاصل کریں گے۔ نمبر 1 پر تہجد کی نماز نبی کریم علیہ السلام نے کبھی مس نہیں کی، اور پیغمبروں پر بھی یہ نماز فرض تھی۔ اور تہجد کی نماز یہ بہت زیادہ فضیلتوں والی نماز ہے، اور تہجد کے وقت اللہ اعلان کرتا ہے کہ ہے کوئی مجھ سے رزق مانگنے والا، میں اسے رزق عطا کروں۔ ہے کوئی اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرنے والا، کوئی بیمار اپنی بیماری سے شفا مانگنے والا، میں اسے شفا دوں۔ فرض نمازوں کے بعد جو اہم اور افضل عبادت ہے وہ تہجد کی نماز ہے، اور تہجد کے وقت اللہ کے سامنے رونا یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اللہ سے مانگنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ تو اب نمبر 2 پر سحری میں اٹھیں، سب سے پہلے کام تہجد کی نماز ادا کریں۔ تہجد کی نماز ہمارے پورے رمضان میں مس نہیں ہونی چاہیے، چاہے پابندی کے ساتھ تہجد کی نماز ادا کریں۔ تہجد کی نماز کا طریقہ بہت آسان ہے۔ آپ 2 رکعت پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، 10 پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کے پاس وقت کم ہے، مان لو کہ آپ سحری میں لیٹ اٹھے، وقت کم ہے، تو آپ 2 رکعت آپ ضرور پڑھیں۔ پورے مہینے میں آپ کی تہجد مس نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرا، سحری ہم نے ضرور کرنی ہے۔ سحری کا کھانا یہ بہت بابرکت والا کھانا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سحری کل کی کل برکت ہے۔ بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہمیں سحری اچھی نہیں لگتی، ہمارا اس وقت کھانے کا دل نہیں کرتا۔ آپ کو کون ہوتے ہیں کہ آپ ڈش اٹھا کر پیٹ بھر کر کھائیں؟ ایک گھونٹ پانی کیوں نہ پی لیں؟ سحری کی نیت سے کھجور کھا لو، لیکن سحری ضرور کرنی چاہیے۔ نمبر 3 پر روزہ مس نہیں کرنا چاہیے۔ رمضان کا کوئی بھی روزہ ہمارا مس نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں روزہ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ جن کو شریعت نے اجازت دی ہے، مسافر ہے، بیمار ہے، وہ ایک الگ بات ہے۔ ایسے جان بوجھ کر مان لو کام کا بہانہ بنایا ہے کہ کام کرنا ہے، روزہ چھوڑ دیں، یہ کوئی عذر نہیں۔ اسی وجہ سے آپ روزہ نہ چھوڑیں۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دے اور دوسرے مہینوں میں وہ پوری زندگی روزہ رکھے تو ایک روزے کا کفارہ ادا نہیں کر سکے گا۔ رمضان المبارک کے روزے کی اتنی زیادہ فضیلتیں ہیں۔ نمبر 4 پر نمازوں کی پابندی۔ فرض نماز ہماری مس نہیں ہونی چاہیے۔ آپ جانتے ہیں کہ آخرت کے میدان میں قیامت کے دن سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر آپ کی نماز درست ہوئی تو آپ کے دیگر اعمال آپ کے قبول کیے جائیں گے۔ اگر نماز نہیں تو کوئی عمل قبول نہیں ہوگا، تو نماز ہم نے بالکل مس نہیں کرنی۔ نمبر 5 پر قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کریں۔ نماز پڑھنے کے بعد قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام۔ قرآن مجید کو رمضان کے ساتھ ایک خاص نسبت ہے کہ قرآن مجید رمضان المبارک میں نازل ہوا۔ نبی کریم ہر رمضان المبارک جبریل امین کے ساتھ دور فرمایا کرتے تھے۔ رمضان میں ہمیں قرآن مجید کی تلاوت ضرور کرنی چاہیے۔ نبی اکرم نے فرمایا کہ قرآن مجید کی تلاوت کرو، قیامت کے دن قرآن مجید اس کی شفاعت کرے گا۔ نمبر 6 پر توبہ استغفار کا اہتمام کریں۔ محترم ناظرین، توبہ استغفار کی ایک تسبیح صبح کر لیں اور ایک شام کو کر لیں۔ نبی کریم دن میں 70 سے 100 مرتبہ توبہ استغفار کیا کرتے تھے، تو ہمیں کتنا کرنا چاہیے ہم خود اندازہ لگا سکتے ہیں۔ نمبر 7 پر صدقہ خیرات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آقا کریم رمضان المبارک میں بہت زیادہ صدقہ خیرات کیا کرتے تھے۔ تو محترم ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ اس میں ہر اعمال کا اجر و ثواب بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو جب آپ صدقہ خیرات کریں گے تو آپ کو کئی گنا زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔
رمضان المبارک میں صدقہ خیرات یہ لازمی کرنا چاہیے۔ نمبر 8 پر نوافلوں کا اہتمام کریں۔ نوافل نماز ہمیں ضرور پڑھنی چاہیے۔ چاشت کی نماز ہمیں ضرور ادا کرنی چاہیے۔ یہ وہ نماز ہے جس کے پڑھنے والوں کو اللہ اپنے فرما بردار بندوں میں شامل کر دیتا ہے، اپنے نیک بندوں میں شمار کرتا ہے، اور اللہ چاشت کی نماز پڑھنے والوں کے لیے جنت میں ایک محل تیار کر دیتا ہے۔ اور نمبر 9 پر نماز تراویح کا اہتمام ضرور کرنا چاہیے۔ اس کے پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں۔ نبی کریم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اگر آپ ایمان کی بنا پر رمضان المبارک کی راتوں میں قیام کریں گے، اللہ رب العالمین آپ کو گناہوں سے ایسے پاک کر دے گا جیسے آج ہی ماں کی شکم سے جنم لیا ہے۔ نماز تراویح کی پابندی کریں۔ نبی کریم بہت سی پابندی سے نماز تراویح کی ہمیں پابندی کرنی چاہیے، اور عورتوں کے ذہن میں ہوتا ہے کہ شاید تو مردوں کے لیے ہے، لیکن نماز تراویح عورتوں کے لیے بھی سنت موقدہ ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو ویڈیو کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک کر دیں، شیئر کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ آئے مل کر آقا دو عالم نور مجسم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود و سلام کے نذرانے پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ۔ اللہ حافظ۔